اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین۔ اور کتنی خوبصورت دعا کہ رب ہب لی من الصالحین۔ مگر جب اللہ نے انہیں یہ اولاد کی اور بیٹے کی خوشخبری عطا فرمانا چاہی اور خوشخبری عطا فرمائی تو فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو ایک حلیم، ایک بردبار، ایک متحمل بچے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ نے انہیں ایک متحمل بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، اور حقیقتاً جب پوری آپ تفاسیر میں پڑھیں گے، احادیث میں پڑھیں گے اور تاریخ کی کتب میں آپ جب ان کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی میں آپ بہت متحمل تھے، بردبار تھے، حلیم تھے۔ اور پھر جب اللہ نے آپ کو ایسا حلیم بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا عطا فرمایا کہ جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، اور جب وہ بیٹا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر دیکھیے اللہ کا ایک اور امتحان شروع ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ان سے فرمایا کہ اب آپ اپنے اس بیٹے کو جو حلیم ہے، جو بردبار ہے، جو متحمل ہے، اس بیٹے کو، اس کی ماں کو آپ جا کے ان پہاڑوں کے دامن میں چھوڑ کے آ جائیں، اس وادی میں چھوڑ کے آ جائیں۔ اور جب دیکھیے کہ کیسا امتحان ہے، جب وہاں چھوڑتے، میں مختصر کر بتا رہا ہوں کہ وہاں جب ان کو چھوڑا اور چھوڑنے کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب ایک ماں، ایک بیٹا اس تنے تنہا بیابان جگہ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، صرف کالے پہاڑ ہی نظر آ رہے ہیں۔ وہاں جب چھوڑ کے آپ واپس آتے ہیں اور کیا عالم ہوا ہوگا، زمین کی سرسراہٹ پہ سکتہ طاری ہو گیا ہوگا، آسمان بھی رویا ہوگا، پتھر روئے ہوں گے، اور فرشتوں نے کیا التجائیں کی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ کیسا امتحان ہو رہا۔ مگر جب ابراہیم علیہ السلام لوٹے، اور لوٹنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ کس وادی میں؟ وادی غیر ذی زرع میں آپ کو چھوڑ کے اور واپس آ رہے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ نے انہیں حلم اور بردباری عطا فرمائی، جو انہیں متحمل کہا گیا قرآن پاک میں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، آپ اندازہ اس آیت مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا گیا اور آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے یوں فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے بعد بیٹے نے کس سنجیدگی کے ساتھ، کس تحمل کے ساتھ، کس بردباری کے ساتھ جواب دیا، اور قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں اور وہاں سے آپ اندازہ لگائیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، کہ اس آیت مبارکہ سے ان کے تحمل کا پتہ چلتا ہے، ان کی بردباری کا پتہ چلتا ہے، ان کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ نبی تھے،